جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ملک کی کیا حالت ہے اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کی سنجیدگی کا کیا لیول ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں یہ خبر آپ کو جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس خبر کے مطابق فیصل آباد میں 100 سے زیادہ فیکٹریاں، ملز بند ہو گئی ہیں۔ یہ وہ یونٹس ہیں جو اب اکنامکلی وائبل نہیں رہے، کیونکہ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اپنے کاروبار بند کرنے پڑے ہیں۔ اس میں ستارہ گروپ کا بھی ذکر ہے، دیگر فیکٹریز کا بھی ذکر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لے آف کیا گیا ہے، یعنی ان کی جابز ختم ہوئی ہیں، اور اوور آل تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ بندہ جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا۔ اس خبر کی پوری تفصیل ہے۔ دوسری جانب یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے وزیر دفاع کی ٹویٹ ہے، اور اس ٹویٹ میں وہ فرما رہے ہیں کہ ابو پکڑے گئے ہیں۔ یہ سنجیدگی کا آپ لیول دیکھیں کہ ملک کی کیا حالت ہے۔ جو لوگ ایسے دور میں حکمرانی کر رہے ہوں کہ جہاں پہ درجنوں فیکٹریاں بند ہو رہی ہوں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، آپ کسی بھی انڈسٹری میں جا کے آپ بات کر لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے۔ لیکن سنجیدگی کا لیول دیکھیں کہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے، جناب وہ میم شیئر کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی ابو پکڑے گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر جو ہے ان کے کان میں، خان صاحب کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ جنرل فیض صاحب کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسی سنجیدگی سے ملک کے مسائل حل ہوں گے؟ ایک اور یہ خبر یہ بھی سامنے آپ دیکھیں، آج پریس کانفرنس کی شیزا فاطمہ صاحبہ نے، جو آئی ٹی کی منسٹر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی نہ ہم نے انٹرنیٹ بند کیا ہے، نہ ہم نے انٹرنیٹ سلو کیا ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پاکستان کی پرسیپشن خراب ہوتی ہے، پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے۔ اور جو وزیر موصوفہ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں ایکسپلین کیا کہ جب وی پی این لوگ لگاتے ہیں تو جو لوکل سرورز ہیں، جو کیشے جس کے اندر وہ پڑا ہوتا ہے، جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، یا تصویر کوئی پڑی ہوتی ہے یا ویڈیو پڑی ہوتی ہے، وہ استعمال نہیں ہوتی۔ آپ لائیو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے ڈاؤن لوڈ ہونے میں چیزیں جو ہیں وہ دیر لگ رہی ہے۔ پر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ لوگ وی پی این کیوں لگاتے ہیں، وی پی این لگا رہے کیوں ہیں لوگ، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جناب ایکس کی سروس ہم نے ملک میں بند کی ہوئی ہے، تو لوگ اس وجہ سے وی پی این لگا رہے ہیں۔ لوگوں کی مختلف ویب سائٹس نہیں کھلتی ہیں، اس لیے لوگ وی پی این لگا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسا ہم نے نہ انٹرنیٹ سلو کیا ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ اور آپ لوگ بڑی ذمہ داری سے بات کریں سوشل میڈیا کے اوپر، اور میڈیا کے اوپر جس طرح کی آپ بات کرتے ہیں، اس سے پاکستان کی پرسیپشن خراب ہو جاتی ہے۔ بھئی پاکستان کی پرسیپشن ہم خراب کر رہے ہیں یا کوئی اور خراب کر رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ بات کر رہا ہے، یا حکومتی جو اقدامات ہیں؟ ایکس کتنے عرصے سے بند ہے، کیوں لوگ وی پی این لگا رہے ہیں؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایکس بند ہے، لیکن وزیر اعظم سے لے کے تمام وزراء جو ہے وہ وی پی این لگا کے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب یہ اتنا نارملائز ہو گیا ہے، اتنا نیو نارمل یہ بن گیا ہے کہ منسٹر موصوفہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ رہی ہیں کہ جی لوگ وی پی این جو لگاتے ہیں، تو وہ وی پی این کیوں لگا رہے ہیں آپ کے دور حکومت میں؟ لوگ پہلے کیوں نہیں لوگ وی پی این لگاتے تھے؟ پھر یہ سامنے آپ خبر دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی پرسیپشن عوام خراب کر دیتی ہے، یا میڈیا خراب کر دیتا ہے، یا سوشل میڈیا خراب کر دیتا ہے۔ یہ جو بنگلہ دیش کے کریٹکس کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے، وہ جناب ڈیٹا نہیں صرف کر پا رہے۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، دی نیشن کی خبر بھی ہے، دنیا کی خبر بھی ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ خبر لگی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کی پرسیپشن کون خراب کر رہا ہے؟ پاکستان کی پرسیپشن جو ہے وہ کیا حکومتی اقدامات کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، یا پاکستان کی پرسیپشن کسی ٹویٹ کی وجہ سے یا کسی میڈیا میں بات چیت کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے؟ یہ جو 100 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، کیا اس سے پاکستان کی پرسیپشن خراب نہیں ہو رہی؟ مطلب اگر پرسیپشن ٹھیک کرنی ہے تو یہ سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ پر اس سے آپ سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں کہ اس طریقے سے ملک کو چلایا جا رہا ہے، اور اوپر سے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یو مسٹ ایڈمائر دیئر آڈیسٹی ٹو کم آن دا ٹی وی اینڈ لیکچر دا نیشن، کہ جی آپ کی کسی بات سے جو ہے وہ ملک کی پرسیپشن خراب ہو رہی ہے۔ یہ کون؟ یہ سارے نظام تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے، لیکن آپ کوئی جگتے مار رہے ہیں خواجہ صاحب کہ جی ابو پکڑے گئے ہیں۔ خواجہ صاحب کی بھتیجی جو ہے، بانجی جو ہے، وہ جناب آ کے، جو وہ بھی منسٹر ہیں، وہ جناب آ کے قوم کو کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کی جو ہے دیکھیں، آپ ملک کی پرسیپشن نہ خراب کریں۔ تو یہ کیا ان سارے اقدامات سے، جو حکومتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ان سے ملک کی پرسیپشن اچھی ہو رہی ہے؟ یہ کوسچن وہ ہے جو حکومت کو خود سے کرنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ ایک اور خبر آپ سامنے دیکھ لیں کہ گیس کے بلز میں بھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ کیا اس سے بجلی سستی ہو جائے گی، گیس سستی ہو جائے گی،
کیا اس سے انڈسٹری کو سستی گیس ملے گی؟ یہ پرائس ایڈجسٹمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جناب اس سے کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف پنجاب کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی وہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، ان کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جی پورے ملک میں دیں، صرف پنجاب میں کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن وہ کیا یہ کوئی بھیک منگی قوم ہے؟ مطلب کہ کیا قوم کو ہم نے ساری زندگی ہینڈ آؤٹس پہ لگانا ہے کہ جی 1 ہفتے کا تمہیں ریلیف دے دیں گے، 2 ہفتے کا تمہیں ریلیف دے دیں گے؟ چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچیں؟ یہ کس نے معاہدے کیے تھے IPPs کے؟ کس نے یہ سب کچھ کیا؟ کون تھا یہاں پہ حکمران کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 مہینے کا، یہ 2 مہینے کا ریلیف دے دیں گے؟ آپ لوگوں کی تو نسلوں کو ریلیف ملا ہوا ہے۔ حکمران اشرافیہ ہے، نسل در نسل، کوئی 60 کی دہائی سے اس ملک میں حکمران ہے، کوئی 80 کی دہائی سے اس ملک کے پاور سرکلز میں پھر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو تو ریلیف ملا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو صرف 2 مہینے کا ریلیف، کہ آپ لوگوں کی تیسری نسل جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے اور عوام کو 2 مہینے کی ریلیف آپ نے دینی ہے۔ ایسے تو معاملات نہیں چلیں گے نا۔ عوام کو آپ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اصلی، ان کو آپ کو ریلیف دینا پڑے گا، لیکن عوام کو ریلیف دینا یا اس کی طرف توجہ کرنا نہیں۔ حکومت کی پرائورٹیز وہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھیں جناب، خبر یہ ہے کہ اسپرچول بانڈ ہے جی، جو نیو ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں کہ بشرا جو عمران ہے یا بشرا بی بی جو ہیں اور جنرل فیض کا ایک نیکسس تھا اور وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ پھر آج رؤف حسن صاحب کے حوالے سے خبر بھی ہے کہ ان کا جناب بھارت کے ساتھ نیکسس تھا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی سب سے پاپولر جماعت کے لوگ ہیں، جن کو عوام کا بڑا حصہ پسند کرتا ہے۔ اگر ان کے حوالے سے ہم اس قسم کے بیانیے بنائیں گے تو پھر پاکستان کی پرسیپشن کیا ہم خود درست کر رہے ہیں یا پاکستان کی پرسیپشن ہم خراب کر رہے ہیں کہ جو ہمارا وزیر اعظم تھا ابھی کچھ دن پہلے تک وہ خدا نہ خواستہ غدار ہے، اور جو وزیر خارجہ تھا وہ بھی غدار ہے۔ تو پوری دنیا میں لافنگ سٹاک ہم جو بنتے ہیں، دنیا جو ہم پہ ہنستی ہے، وہ اس میں کیا ہمارا اپنا کتنا کردار ہے، دوسروں کا کتنا کردار ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں جس کو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور سیاست سے اٹھ کے اوپر ابھر کے سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ جی وہ تو را کے ایجنٹ ہیں، ان کو کہا گیا کہ جی خدا نخواستہ وہ مودی کے یار ہیں۔ ایسے فضول الزامات لگائے کہ بھائی سیاست سے آپ ان کے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی جو ہے طرز حکمرانی سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کی شوگر ملوں میں پتہ نہیں کون کون سے لوگ آ گئے، کدھر سے ورکر آ گئے، اس قسم کی باتیں کی گئی۔ اور ابھی ایک جو وزیر موصوفہ ہیں پنجاب میں، وہ کہتی تھیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب را کے ایجنٹ ہیں، اس وقت وہ پیپلز پارٹی میں تھیں۔ بلاول صاحب کہتے تھے مودی کا یار ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے۔ پر اینی وے اس وقت جو ملک کی حالت ہے اس کی طرف کوئی توجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ جو 100 فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، ایک بھی کسی وزیر کا آپ کو بیان نظر آیا؟ کوئی پریس کانفرنس ہوئی؟ کسی ذرائع نے بتایا کہ جناب یہ فیکٹریاں کیوں بند ہوئی ہیں؟ کسی بڑے صحافی نے جناب روز اس کے حوالے سے ٹویٹ کی کہ آج فیصل آباد میں 2 فیکٹریاں بند ہوں گی؟ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور باخبر ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جناب جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کے بچے گھر میں بھوکے مر رہے ہیں۔ باخبر ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وہ خودکشی بھی کر سکتے ہیں۔ آج تک کسی باخبر صحافی کو کسی بھی باخبر ذرائع نے اس حوالے سے بتایا؟ جو ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جی بشرا بی بی یہ کر دیا ہے، فلانے بندے نے وہ کر دیا ہے، فلانی چیز نے وہ کر دیا ہے، جو وزراء بتا کے بیٹھ کے بتاتے ہیں آپ کو جی پاکستان کی پرسیپشن خراب ہو گئی ہے اس چیز سے، جو بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی سندھ والوں سے پنجاب نہیں چل رہا، پنجاب والے کہتے ہیں کہ جی KPK نہیں چل رہا، KPK والے کہتے ہیں کہ جی پنجاب نہیں چل رہا۔ یہ سارے جتنے بھی حکمرانی کر رہے ہیں، کیا کسی نے آپ کو بیٹھ کے کبھی بتایا کہ جناب کی اس وقت کیا حالت ہے اکانومی کی؟ وہ بیٹھے نا، یہ اس سے زیادہ ڈائر سچویشن ہو سکتی ہے کہ فیصل آباد جیسا وہ شہر جس دور پہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہاں پہ مزدور نہیں ملتا تھا۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، دہاڑیاں بڑھ گئی تھیں، اتنا وہاں پہ کام تھا۔ اور یہ جب سے تجربہ کار آئے 100 فیکٹریاں جناب حالیہ دنوں میں بند ہو گئی ہیں۔ اس خبر میں پوری اس کی تفصیل ہے، دی نیوز کی خبر میں۔ اس کے اوپر کوئی ہنگامی پریس کانفرنس، کوئی ہنگامی رد عمل، ادھر سے جناب علی امین ایک بات کرے تو فوراً پنجاب کی طرف سے ہنگامی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے۔ عطا تارڑ صاحب آ کے بتاتے ہیں جناب کیسے جناب عمران خان کے رابطے وہاں پہ ہیں، عمران خان کے رابطے یہاں پہ ہیں، جنرل فیض نے یہ کر دیا۔ اور بھائی آپ کو کسی نے فیصل آباد سے یہ نہیں بتایا؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو سیاسی مشیر ہیں حکومت کے، ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ اس وقت انڈسٹری کی فیصل آباد میں کیا سچویشن ہے؟ سیالکوٹ سے تو خواجہ صاحب کا خود تعلق ہے، ادھر جا کے انڈسٹری کا پوچھ لیں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ کراچی میں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ہماری جو ساری توجہ جو ہے ہماری سیاست جو ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ کسی کی بھی حکمرانی ہو، عوام کے مسائل کے اوپر بات کم ہوتی ہے، دوسروں کو نیچے دکھانا، جھکتے مارنا، دوسروں کے اوپر باتیں کرنا۔ لیکن جس حالت میں عوام پہنچ گئے کہ آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے بجلی کے بلوں کے اوپر،
کیا ایسے ہم نے ملک کو چلانا ہے؟ کیا ایسے ملک کی پرسیپشن بہتر کرنی ہے؟ کم آؤٹ آف دس پرسیپشن فوبیا کہ جی پرسیپشن کیا ہے، جو ریالٹی ہے اس سے ڈیل کریں. مطلب ادھر پرسیپشن ایشو نہیں ہے، ادھر ریالٹی ایشو ہے کہ اس وقت جو ملک کی حالت ہے، جو معاشی حالت ہے، اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم 6 مہینے میں درست کریں گے، اور آپ کو پورا فری ہینڈ دیا گیا، ہر طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت ملک کی کیا حالت ہے. تو جب تک ہم پرسیپشن کی گیم میں پڑے رہیں گے، اس ملک کی ریالٹی جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.